مولا حضور تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود کا نذرانِ عقیدت بلند آواز سے پڑھنے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے حبیب آپ اپنے امتیوں سے فرما دیجئے کہ میرے صدقے میں جو تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں چاہتا مگر إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر اہل بیت کی محبت۔ من قرابتوں کا صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے قرابت دار علی، فاطمہ اور حسن اور حسین ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ یعنی اس حدیث پاک میں اور آیت کریمہ کا خلاصہ صاف صاف یہ ہے کہ جس طریقے سے ہمارے اوپر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اور جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اور حسنین کریمین کی محبت ہمارے اوپر فرض ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے سے تم کو ایمان دیا، رمضان دیے، قرآن دیا، ایمان جیسی دولت دی اور تمام نعمتوں سے سرفراز فرمایا، اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے کچھ نہیں چاہتا ہے۔ کیا کہا؟ بس اہل بیت سے محبت کرو۔ اور جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی اس مناسبت سے کہ جو رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اسی مہینے کی تقریباً 12 یا 13 تاریخ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت و سعادت ہوئی ہے، آپ تشریف لائے ہیں، اسی تعلق سے میں نے آیت کریمہ پیش کی۔ آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کچھ سننے اور سنانے کا موقع مل جائے تاکہ ہمیں معلوم چلے کہ داماد پیغمبر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی اور چوتھے خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من کنت مولاہ فإن مولاہ، یعنی جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہیں۔ جس شخص کا، جس انسان کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہیں۔ اور کہا کہ علی میں علم کا شہر ہوں، اور علی کون ہے جانتے ہو؟ علی ہیں علم کے دروازے، دروازہ ہے علم کا علی، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ہیں؟ علم کے شہر۔ اگر آپ کو علم کی طلب ہے، علم سیکھنا ہے، علم سیکھنا چاہتے ہیں تو پہلے دروازے سے گزرنا ہوگا، پھر شہر میں جانا ہوگا، پہلے علی کا دامن تھامنا ہوگا، پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک آپ پہنچیں گے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اور نبیوں کی جو سلسلہ اولاد ہے، نسب ہے، ان کی اولاد سے چلا ہے۔ جتنے نبی گزرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کا جو نسب چلا وہ ان کے اپنے لڑکے سے چلا، ان کی اولاد سے چلا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا جو نسب چلے گا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلے گا۔ اور دیکھیں آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد دنیا کائنات میں کہاں کہاں نہیں، جدھر جدھر آپ جائیں ادھر ادھر اہل بیت اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد نظر آتی ہیں۔ یہ سادات، یہ سید کس کی دین ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں ساری دنیا میں جو سادات ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو علی کون ہے؟ علی ایک تو مرتبہ میں نے بتایا بھی، کسی نے آپ سے پوچھا اے علی یہ بتاؤ کہ دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کی پریشانی کے وقت میں کام میں آئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا دوست وہ نہیں ہوتا حقیقی جو پریشانی میں کام میں آئے، حقیقی دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کے پاس پریشانی نہیں آنے دے، جو مصیبت ہی آپ کے پاس نہ آنے دے، مصیبت سے پہلا ہی آپ کے ساتھ میں کھڑا ہو جائے، وہ حقیقی دوست ہوتا ہے۔
کسی نے کہا علی ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں سکون نہیں ملتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اگر تمہیں نماز پڑھنے سے سکون نہیں ملتا ہے تو سکون سے نماز پڑھ لیا کرو، سکون ملنے لگے گا۔ جب آپ سکون سے نماز پڑھیں گے، اطمینان سے نماز پڑھیں گے، ارکان اس کے مکمل طریقے سے ادا کریں گے تو آپ کو نماز پڑھنے سے سکون ملنے لگے گا۔ کیوں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین و سکون ملتا ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کہا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، جو مرد اور عورت نیک کام کریں اور مومن ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی کو پاک اور صاف ستھرا بنا دیتا ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا ومن اعرض عن ذکری نفسی فإن له معیشۃ ضنکا، یعنی جو اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لیتے ہیں، اللہ کی یاد سے منہ پھیر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگیوں کو تنگ بنا دیتا ہے۔ مصیبتیں آتی ہیں ان کی زندگی میں، پریشانی آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی یاد سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا سکون سے اطمینان کے ساتھ میں نماز پڑھا کرو تاکہ تمہیں سکون ملنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد شخصیت ہیں جس نے بچپن میں سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دامن اپنے ہاتھ میں تھاما اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 8 سال کی تھی۔ جب آپ نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا حضور کو اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے آپ کیا کر رہے تھے؟ حضور آپ کیا کر رہے تھے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کر رہے تھے اور یہ ہمارا دین ہے، یہی ہمارا دین ہے، ہم اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ متاثر ہوئے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھنے کے لیے ان سے کہا تو فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب مسلمان ہو گئے تو پہلے سے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ رہتے تھے اور پوری زندگی میں آپ نے کبھی بھی کسی بت کے آگے اپنے سر کو نہیں جھکایا، کبھی شرک نہیں کیا، کبھی کسی کے بت کے آگے اپنے ماتھے کو نہیں ٹیکا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھائی چارہ قائم کر رہے تھے، ہجرت کے بعد میں صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنا رہے تھے، انصاری صحابی کو، اصحاب کو اور مہاجرین کو آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بنا رہے تھے، تم ان کے بھائی ہو، تم ان کے بھائی ہو، آج سے تم ان کے بھائی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے جب سارے لوگوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، حضرت علی رہ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے سب کو بھائی بھائی آپس میں بنا دیا، مجھے کسی کا نہیں بھائی بنایا، تو قربان جاؤ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہتے ہیں علی تم میرے دنیا اور آخرت دونوں میں میرے بھائی ہو، تم میرے بھائی ہو، یعنی دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی تم میرے بھائی ہو۔ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے حضور نے کہا تم میرے بھائی ہو اور دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی میرے بھائی ہو، کیا علم عطا فرمایا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ اپنے خادم کے ساتھ میں، غلام کے ساتھ میں گزر کے جا رہے، خادم نے عرض کی مولا میرے آقا پانی کی طلب ہے، پیاس لگی ہے، میں چاہتا ہوں پانی پینے کے لیے مل جائے، بہت زیادہ شدت کی پیاس لگی ہے، آپ پانی کا انتظام فرما دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے قبر کے قریب میں کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں، اس شخص کا نام حضرت آدم تک گنا دیا، اس کے باپ کا نام، اس کے باپ کا نام، حضرت آدم تک نسب گنا کر کے کہتے ہیں کھڑے ہو اور ہمیں بتاؤ کہ پانی کہاں ملے گا۔ وہ غلام حیرت سے چہرہ دیکھ رہا ہے آپ کا، کہنے لگا ہے میرے آقا اے علی داماد پیغمبر، آپ یہ جانتے ہیں کہ اس قبر کے اندر کون ہے، اس کے باپ دادا پردادا تمام نسب کو جانتے ہیں حضرت آدم تک، آپ کو یہ نہیں معلوم کہ پانی کہاں ملے گا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے مجھے سب کچھ معلوم ہے، پوچھ اس لیے لیتا ہوں کہیں میرے اندر یہ وہم اور خیال نہ آ جائے کہ علی تو سب کچھ جانتا ہے، علی تو سب کچھ جانتا ہے، کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، اس لیے میں پوچھ لیتا ہوں تاکہ میرے اندر یہ خیال نہ آ جائے۔ وہ شخص کھڑا ہوا قبر سے کہنے لگا علی آپ تھوڑا آگے جاؤ اور آگے جا کر کے کنواں ہوگا،
وہاں سے آپ پانی نکال کر کے آپ پی لینا۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، ایک شخص آتا ہے کہتا ہے لوگوں تمہارے امیر المومنین کہاں ہیں، علی کہاں ہیں تمہارے علی، ان سے ملاقات کرنی ہے، ملنا ہے مجھے۔ لوگ کہنے لگے کیا ادھر بیٹھے ہوں گے، قریب میں جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس نے دیکھا تو اخروٹ منہ سے توڑ رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخروٹ توڑ رہے تھے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ یہ علی ہیں، یہ علی ہیں، انہوں نے باب خیبر کو اکیلے تنہا اکھاڑ کے پھینک دیا تھا، اکیلے باب خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کے پھینک دیا تھا۔ ایک منہ سے ایک اخروٹ نہیں ٹوٹ رہا ان سے، بڑی طاقت لگا رہے ہیں۔ لوگ تو ان کے بارے میں بتاتے ہیں اکیلے انہوں نے خیبر کو اٹھا کے پھینک دیا تھا، اکھاڑ کے۔ یہ علی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کیا کہہ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہو تم کہ اس علی نے خیبر کو اکھاڑ کے پھینک دیا تھا، اخروٹ نہیں ٹوٹ رہا ہے؟ آپ سیدھے بیٹھے، امامہ شریف سر پہ رکھا اور کہا کہ جو میں نے خیبر کو اکھاڑ کے پھینکا تھا وہ ایمان کی طاقت اور قوت سے اکھاڑ کے پھینکا تھا، جو اخروٹ توڑ رہا ہوں یہ اپنی طاقت اور قوت سے توڑ رہا ہوں، وہ ایمان کی طاقت اور قوت تھی جو میں نے اکیلے تنہا باب خیبر کو اکھاڑ کے ایک طرف پھینک دیا تھا۔ کہا آج بھی اگر کوئی خیبر ہے تو لے کے آؤ، آج بھی اکیلے تنہا اکھاڑ کے پھینکنے کے لیے میں تیار ہوں۔ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا کمال آپ کو عطا فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں جتنی احادیث کا مطالعہ کریں کم ہے، جگہ جگہ پر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتوں کو بیان کیا ہے۔ اور سنو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب میں جاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں اور مبارکباد پیش کرتے ہیں، علی تم کو مبارک ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تم کو بھی مبارک ہو۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابو بکر تم نے مجھے کس چیز کی مبارکباد دی، کس چیز کے لیے مجھ سے کہا کہ تمہیں مبارک ہو؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ قیامت کے دن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے اور جس کو چاہیں گے اسے جنت کے اندر جانے دیں گے۔ تم کو مبارک ہو، اللہ تم کو یہ مقام قیامت کے دن عطا فرمائے گا، تم جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوگے اور جسے چاہو گے اسے جنت کے اندر داخل کر دو گے۔ وہ علی ہیں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ تم مجھے کس چیز کی مبارکباد دے رہے تھے؟ اے علی کس چیز کے لیے مجھے مبارکباد پیش کر رہے تھے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تم نے ابھی آدھی بات سنی تھی، پوری بات یہ ہے کہ مجھ سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا علی اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو قیامت کے دن یہ مقام عطا کرے گا، جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوگے اور جسے چاہو گے اسے جنت کے اندر جانے کی اجازت دو گے، لیکن سن لو اجازت اس شخص کو دینی ہے جنت میں جانے کی جس کے دل میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہو۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام۔ آپ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں نا، پہلے پروف دیکھتے ہیں آدھار کارڈ ہے کہ نہیں ہے اور دیگر پروف دیتے ہیں، اگر آپ کے پاس پروف ہوتے ہیں تب آپ کو اجازت اندر جانے کی ملتی ہے، پروف نہیں تو پیچھے سے واپس کر دیا جاتا ہے۔ سیم کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اسی طرح اگر جس کے دل میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہو اسی شخص کو جنت میں جانے کی اجازت دینا، اس کے علاوہ کسی کو جنت میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا پتہ چلتا ہے ہمارے لیے اہل بیت کی محبت بھی ضروری ہے اور اصحاب اکرام کی محبت بھی ضروری ہے۔ جس طریقے سے وہ آپس میں ایک دوسرے سے کتنا پیار کرتے تھے، کتنی لگن تھی، کتنی محبت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے اور مشورہ کر رہے تھے چلو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں اور ان سے کہیں گے کہ حضور کی بارگاہ میں جائیں اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے متعلق بات کریں۔ بڑے بڑے لوگوں کے، عرب کے مشہور لوگوں کے، بڑے بڑے امیر لوگوں کے بارگاہ لوگ رشتے لے کر کے آئے تھے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ حضرت فاطمہ کو ہمارے گھر میں آپ نکاح کے لیے پیش کر دیں، ہم اپنے بیٹے سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، ہم ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حضور نے کسی کو منظور نہیں کیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے کہنے لگے علی جاؤ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اور جا کر کے اجازت طلب کرنا اور کہنا یا رسول اللہ میں فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جا کے بیٹھ گئے، اور جس طریقے سے نہیں آدمی بہت بڑے انسان کے پاس بیٹھتا ہے، شرماتا ہے تھوڑا، اس طریقے سے جا کر کے خاموش بیٹھ گئے، جو بولنا چاہتے تھے بول ہی نہیں پا رہے تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا، علی میں جانتا ہوں تم کس لیے آئے ہو۔ علی فرمانے لگے، یا رسول اللہ میں خود نہیں آیا ہوں، 3 بندوں نے آپ کے پاس مجھے بھیجا ہے، ان تینوں نے مجھے بھیجا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، علی تمہیں معلوم نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں میں تمہارا اور فاطمہ کا نکاح کر دیا ہے، اللہ کو یہ منظور ہے کہ تمہارا نکاح حضرت فاطمہ کے ساتھ میں ہو، وہ علی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا مقام اور مرتبے عطا فرمائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے رہیں، سنتے رہیں، اور ان باتوں پہ نصیحت سن کے ضروری ہے کہ ان باتوں پہ عمل کیا جائے، تاکہ ہم اپنی زندگی میں نکھار پیدا کریں کہ ہمارے بڑے صحابہ، خلفائے راشدین، نبی، ولی، ان لوگوں نے کس طریقے سے زندگی گزاری، اور ہم آج دنیا میں رہ رہے ہیں تو کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں، پروردگار عالم ہم سب کو خلفائے راشدین کے طریقے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ایک چیز اور سن لیں اس مہینے کے متعلق، اسی مہینے میں 15 تاریخ کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، جن کی ہم فاتحہ کنڈوں کی طرف منسوب کرتے ہیں، جن کے نام سے ہم کنڈے کرتے ہیں۔ تفصیلی گفتگو انشاءاللہ آنے والے جمعے میں کروں گا، بس مختصر میں سن لیں۔ ایک عورت نے خواب دیکھا اور منت مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر میرا شوہر واپس آ گیا، اس کا شوہر چلا گیا تھا کافی ٹائم ہو گیا، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اگر میرا شوہر گھر واپس آ گیا صحیح سلامت، تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں فاتحہ کراؤں گی۔ کچھ دن کے بعد میں اس کا شوہر واپس آ گیا، تو اس عورت نے اصل میں چھت پہ کھڑے ہو کر کے آسمان کی طرف دیکھ کر کے اس نے دعا کی تھی، اور رات کا ٹائم تھا۔ جب شوہر واپس آیا تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے اس نے کنڈے بھرے۔ اصل چیز کیا ہے؟ اصال ثواب، اصال ثواب کیا، کنڈے بھرے اور دعا کی، اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ اسی طریقے سے جن لوگوں کی جو مصیبتیں تھیں، ان لوگوں نے منتیں مانگی اور ان کے منتیں پوری ہوئیں، اللہ نے ان کی دعائیں قبول کی۔ تمام لوگوں نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے اصال ثواب کیا۔ اصل چیز اصال ثواب ہے۔ ان کا جو وصال ہوا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ اس مہینے کی 15 تاریخ کو ہوا۔ اب بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ اس عورت نے جو دعا مانگی تھی وہ 22 تاریخ کو مانگی تھی، یا بعض نے یہ لکھا ہے کہ دعا تو اس نے پہلے مانگی تھی، لیکن شوہر جو آیا تھا وہ 22 تاریخ کو آیا تھا۔ بہرحال، اور رات میں اس کے کرنے کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے، روایتوں میں آپ پڑھیں گے، انصاف کے ساتھ میں اگر پڑھیں تو روایتوں میں آتا ہے کہ جو بندہ تہجد کے وقت میں اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو ضرور قبول فرما لیتا ہے۔ اور کہا گیا کہ اے لوگو، رات کی تنہائی میں اٹھا کرو اور اٹھ کے وضو کر کے نماز پڑھا کرو، اس وقت میں آواز آتی ہے کوئی ہم سے مانگنے والا جس کی دعاؤں کو قبول کیا جائے، غیب سے آواز آتی ہے۔ تو اسی لیے اصال ثواب جو ہے، اور اس عورت نے جو کیا تھا، یہ عام طور پہ جو لوگ رات میں کرتے ہیں، اس کی کوئی اور وجہ نہیں کہ کوئی دیکھے نہیں، طرح طرح کی جو مشہور ہیں اپنی طرف سے لوگوں نے باتیں بنا لی ہیں، صرف خاص وجہ یہ ہے کہ اس وقت میں دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ عبادت اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول فرما لیتا ہے، اس لیے رات میں اصال ثواب کیا جاتا ہے، اور کوئی خاص وجہ نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، بزرگوں کے نام سے اصال ثواب زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔